سورہ انعام میں ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. ایسے الفاظ توہین آمیز مت ان کے لیے استعمال کرنا کہ پھر وہ ریاکشن میں اپنے اصلی خدا کو جو ہے وہ برا بھلا کہنے لگے، وہ خود اپنا گناہ اور بڑھا لیں گے. تو تم ایسے الفاظ مت، یہ نہیں کہا کہ ان کے خلاف دلیل مت دینا، اس پر بات مت کرنا. توہین آمیز الفاظ جو ہیں وہ مت استعمال کرنا انسلٹنگ ان کے لیے. اس سے ریاکشن پیدا ہوگا. قرآن نہیں، رد عمل نہیں چاہتا، ریاکشن. اس لیے کہ ریاکشن رد عمل جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں لوگ کٹ حجت ہی کرنے لگتے ہیں، دلیل نہیں سنتے. حضرت ابراہیم دلیلیں دیتے رہے، اور یہ بھی ان کی ایک اپنی سمجھ کے حساب سے اپنی ایک دلیل تھی جو یہ پاور میں آنے کے بعد بنا کہ یہ پاور میں نہیں تھے، تو وہی بستی کے ایک انسان تھے. اس میں کسی جگہ وہ جو دلیلیں دیتے تھے وہ کسی جگہ انہوں نے ان کے لیے توہین آمیز الفاظ نہیں استعمال کیے. یہ کن کی اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو، کیوں کرتے ہو ایسا؟ ہے قرآن میں جگہ جگہ ہی. لوگ آئے ان کے پاس، قال اتعبدون ما تنحتون. تو حضرت ابراہیم، اب یہ بات ہی قرآن ساری گفتگو بیچ کی چھوڑتے ہوئے قرآن نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، تراشتے ہو اور پھر ان کی پوجائیں کرتے ہو. کچھ سوچو ذرا سا. واللہ خلقکم وما تعملون. یہ جو تم نے بنائے ہیں ان سب کو اللہ نے بنایا ہے. اللہ نے مورتیاں بنائی ہیں، تم نے بنائے ہیں. یہ سارا وہ میٹیریل اللہ کی زمین کا ہے، وہ اللہ کی طرف ریفر کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کو اس میں سے نکال کر یہ اللہ کی تخلیق کی ہوئی چیزیں ہیں، چاہے وہ لکڑی ہو چاہے پتھر ہو، اس سے یہ تم نے تراش لی اپنے ہاتھوں سے اللہ کی تخلیق میں سے. تو اصل میں تو یہ سب اللہ کی تخلیق ہے اس کی، اور تم اپنے تراش کر تم نے اس کو اپنا بنا لیا اور پوجا کرنے لگ گئے. قال ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم. اب انہوں نے کہا کہ اب ایک بلڈنگ بناؤ اور پھر ان کو جو ہے فالقوه في الجحيم، اسے آگ میں ڈالو، جلاؤ اسے. اب یہ حصہ وہ ہے، بہت اہم حصہ ہے یہ. اب وہ اس کی سٹوریز بھی اپنی بہت سی ہیں. میں نے بھی اب نہیں، برسوں پہلے، 20-25 سال پہلے جو بچپن سے چیزیں سنی ہیں، داستانیں سنی ہیں، اس کے حوالے جگہ جگہ اس میں سے بعض چیزوں کے نکال کر دینا، پھر پڑھتے گئے، غور کرتے گئے، چیزیں جو ہے وہ بہت سی اس کے اندر ترمیم ڈیولپمنٹ ہوتی گئی. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا، آگ گلدار ہو گئی. اب آگ اتنی بھیانک تھی کہ اتنا بڑا الاؤ جلایا گیا تھا کہ قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا آنچ سے اس کی، کہ اس کے اندر پھینکا بھی نہیں جا سکتا تھا. تو وہ جیسے وہ جھولا بنایا گیا تھا بہت بڑا سا، جھلا کر کے اس میں جو ہے وہ بٹھا کر اور اس کے ذریعے پھینکا جائے گا. اور پھر وہ ہے کہ کسی نے کہا 40 دن رہے ہو، کسی نے کہا اتنے دن آگ میں رہے ہو. آگ ان کے لیے گلدار ہو گئی، اس کے بیچ میں رہے اور آگ ان کو چھو بھی نہیں سکی. یہ اتنے ڈرامے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ ایسی مار دیتے کہ جس کے لیے اتنی لکڑیاں آئیں گی، اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے آس پاس بھی کوئی نہیں جا سکتا، اور پھر ایسے کیا جائے گا. اتنے لوگ سے پکڑ کر ایک پیڑ سے باندھ دیتے اور جلا دیتے. یہ جگہ جگہ کرتے ہیں نا. یہ بھیڑ اگر کر لے تو کون روک لے گا؟ تو یہ سارے ڈرامے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جلا کر ہی مارنا ہے تو جلا کر جو بھیڑ پکڑ کے جلا دیتی ہے باندھ کر، اس کے لیے اس الاؤ کی ضرورت کیا ہے؟ اور لوگ ہوتے ہیں سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھیڑ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، وہی بھیڑ کرواتی ہے. پھر یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے. یہ جو دہروں میں تصور آ گیا کہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو اللہ نے خود کہہ دیا کر کیوں نہیں سکتا، لیکن یہ بتا دیا ہے کہ قانون کے خلاف. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کی سنت میں تمہیں تبدیلی نہیں ملے گی. یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ وہاں پہ اس کے اندر پڑے رہ کر جو بھی پڑے گا، کتنا ولی ہو، کتنا نیک ہو، آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو ہاتھ جلے گا، گناہگار ڈالے گا تو بھی جلے گا. کوئی بہت نیک آدمی ہو وہ بھی ہاتھ ڈالے گا تو وہ بھی جلے گا. تو یہ اللہ کی یہ سنت اللہ ہے، یہ نہیں بدلے گی. اللہ کے قانون نہیں بدلیں گے. یہاں قرآن میں کسی جگہ نہیں ہے کہ وہاں آگ کے اندر پھینک دیا گیا. اس آگ کو سمجھ نہیں رہے آپ کہ آگ کیا ہے. آپ اپنی زبان سے بولتے ہیں، خود دن رات بولتے ہیں، ارے سارے میں آگ بھڑکا دی، نفرت کی آگ. یہ لوگ سارے اکٹھے ہو گئے تو دیکھ نہیں رہے ہو آگ لگی ہوئی چاروں طرف. یہ آگ کا لفظ تو آ رہا ہے لیکن یہ بولا جاتا ہے، ہر زبان میں بولا جاتا ہے. ارادہ انہوں نے سچ مچ جلانے کا کیا تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا الاؤ بنا کے ایسا جلاؤ کہ اس کو تو جلا ہی دو، اس کو پھونک دو. اس کو تھے وہاں کا جو سب سے بڑا مہان تھا اس کی اولاد، جن کے اوپر شابی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. نبیوں کو اللہ نے ایسے گھروں میں پیدا کیا ہے جہاں کچھ پروٹیکشن ہو. بڑے خاندانوں، ان خاندانوں میں جہاں ان کو پروٹیکشن بھی ملے، یا ان گھروں میں پہنچا دیا جاتا تھا.
یہ اللہ کی طرف سے انتظام رہتا تھا کہ کچھ عرصے کچھ کہیں گے تو لوگ پہلے ہی دن آواز کو بند نہ کر دیں, کچھ جاری رکھ سکے. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ تک نہیں کرتا تھا, وہاں کی جو کوئی بھی ہوں گے اس کے کارندے, پولیس وہ بھی ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتی تھی. یہ جو تو ان کی کیمپین تو لگاتار چل رہی تھی حضرت ابراہیم کو ان کے خلاف. یہ پبلک کو پھر موقع ملتا ہے جہاں بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے, اور پھر اکٹھا ہونے کے بعد جیسے پبلک آؤٹ کرائے, مار دو, اکٹھا سارے ہونے کے بعد اس میں کچھ شرپسند ہوتے ہیں جو اس کو کھڑا کر دیتے ہیں اور آگ لگاتے ہیں اور بھڑکاتے ہیں, اس آگ کو بھڑکاتے ہیں, اس میں شرپسند, اس لیے کہ خود کر نہیں سکتے تو پھر وہ جارے بھیڑ آتی ہے اس کے سامنے سے تو پھر ہٹ جاتے ہیں لوگ. اب یہ دیکھیے بہت سے جو بیان ہیں قرآن کے, انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ تو یہ کرو, پھر محسوس یہ ہوتا ہے بھیڑ اکٹھی کی گئی ہے, اسے اشتعال دلایا گیا, بھڑکایا گیا ہے. اب وہ اتنی جو اشتعال دلایا تھا, بھڑکایا جاتا ہے, وہاں پولیس ہٹ جاتی ہے, وہاں اس میں دخل نہیں دیا جاتا. فارادو بھی قیدن فجعلناہم الاسفلین, انہوں نے ایک چال چلنی چاہیے تھی بھائی, انہوں نے کہا جلا دو, اس میں چال کیا ہے؟ قید کہتے ہیں فریب, چال, دھوکہ, ایک چال چلنی. ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا, یہ لوگوں کو بھڑکایا تھا. وہاں تقریریں ہو رہی ہوں گی, لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہوگا, موب اکٹھا کیا جا رہا ہوگا, اور پھر اللہ نے اسے ڈیفیوز کر دیا. قرآن نے وہ اتنا کہا ہے, فجعلناہم الاسفلین, ہم نے ان کی چال کرکری کر دی, انہیں نیچا دکھا دیا کہ نہیں ہاتھ ڈال سکے. اب اس کی کیا ڈیٹیل ہے نہیں معلوم. یہ دوسری جگہوں کی میں نے کچھ آیات کے حوالے دیے. سورہ انبیاء آیت نمبر 68, قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین, اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے جلا دو اور اپنے ان دیوتاؤں کی مدد کرو. دیوتاؤں کی مدد, یعنی دیوتا ایسے ہیں کہ انسان مدد کرے ان کا, یہی تو ہوتا ہے. ورنہ اگر نہیں مدد کریں یہ ان دیوتاؤں کی تو چرا کر لے جاتے ہیں چور. تو انہوں نے آپس میں, اب یہ تقریریں ہیں ان کی وہاں کی بھڑکانے والوں کی, پھر وہ باقی سب جو ہے وہ ساتھ دیتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے جو آگ بھڑکتی ہے, یہ آگ بھڑکائی جاتی ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, تو وہ آگ جو بھڑکائی گئی تھی اللہ نے اسے ڈیفیوز کر دیا. ہم نے اپنے پاس سے ایسا انتظام کیا. قلنا کا مطلب ہم نے کہا کا مطلب ہم نے یہ انتظام کر دیا کہ وہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی, وہ آگ ڈیفیوز ہو گئی. بھڑکائی گئی تھی وہ آگ ان کے خلاف وہ ٹھنڈی ہو گئی. بھائی وہ کچھ کر نہیں پائے, اس موب کے باوجود نہیں ہو پایا. اب وہ کیا چیزیں رہی ہوں گی, یہاں بھی بہت سی ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں کچھ وہ ٹرکس ہوتی ہیں. اس کو بھی بچانا تھا, اس کو, یہ جو باپ جس نے پالا تھا, اس نے جس وقت نکالا ہے تو یہ کہا کہ میں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا, میری نظروں سے کچھ دنوں کے لیے دور ہو جا. یہ نہیں کہا پرماننٹ بھاگ جا, اب کچھ دنوں کے لیے تو میری نظروں سے دور ہو جا. جب حضرت ابراہیم پھر چلے گئے پرماننٹ, تو اس وقت تک بھی اس نے یہ کہا جان سے مار دوں گا, ہٹ جا نظروں کے سامنے سے, اور کچھ دنوں تک بتانا سامنے میرے. یہ وہ جو تھا اس کے اپنے ہاتھ میں پاور تھی, اس کے لوگ ہوں گے. کیسے ڈیفیوز کی گئی, وہ کیسے آگ, یہ سب انتظام تھا اللہ کا, کہ جہاں پہ اللہ نے اسے ٹھنڈا کیا. آگ میں ڈال دیا گیا کہیں نہیں ہے. وہ اتنا بڑا فائر کا وہ پورا سارا انتظام کیا گیا, یہ کہیں نہیں ہے. وہ آگ ایک بھڑکی تھی, اللہ نے ان کا یہ قید تھا. قرآن کہہ رہا ہے یہ ان کا ایک کچھ لوگوں کا اس کے اندر ٹرک تھی کہ یہ اس وقت ایسا کر لو, اور اس ٹرک کو ناکام کر دیا اللہ نے. ہم نے یہ کہا, یعنی ہمارا قانون یہ چلا کہ یہ آگ جو ہے یہ سلامتی بن جائے. وارادو بھی قیدن, اسی کے اندر ہے سورہ آیت نمبر 70. انہوں نے تو ارادہ کیا تھا فریب کا, دھوکے کا. یہ ٹرک تھی, یہ دھوکا کہ اس وقت ایسے کر لو. وہ جو لیڈرز رہے ہوں گے, فجعلناہم الاخسرین, ہم نے ایسا انتظام کیا کہ وہی گھاٹے میں رہے. اب وہ کیسے گھاٹے میں رہے وہ سب تفصیلات نہیں دی. ہوتا ہے یہاں پر بڑے بڑے ڈیمو جن کے ہوتے ہیں, پھر بات کو الٹا وہ جو ان کو جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کیا جاتا ہے. اس وقت اس کو جو ہے وہ موب جو کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کو کسی طریقے سے روک دیا جاتا ہے, وہ روکا پاور سے نہیں جاتا. تو فجا انہوں نے ایک فریب کا جو ہے ارادہ کیا تھا. اگر یہ کہہ رہے ہیں آگ میں جلا دو, اور کہیں شاہ کا حکم نہیں آ رہا کہ شاہ کہہ رہے ہیں آگ میں جلا دو, انہوں نے اگر یہ ارادہ کیا تھا تو اس میں ان کا یہ کچھ لیڈر تھے جن کا یہ قید تھا, جن کی یہ چال تھی, اس چال کو ناکام کر دیا. اور پھر انہی کو بات کو گھاٹا اٹھانا پڑا ان لیڈروں کو. فجعلناہم الاخسرین, ہم نے ان کو ہی خسارے میں رکھا. وما کان جواب قومی الا, دوسری جگہ ہے سورہ العنکبوت آیت نمبر 24.
29-24. فما کان جواب قوم الا ان قالوا اقتلوه. ان کی قوم نے یہ وہی سچویشن یا وہی سین جو کیسے بتایا یہاں پر. ان کی قوم کا اس کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں تھا، یعنی اس قالوا اقتلوه او حرقوه، یا تو قتل کر دو یا جلاؤ. فانجاه الله من النار. اللہ نے ان کو آگ سے بچا لیا. یہ کسی جگہ نہیں آگ میں ڈالے جانے کے بعد نکالا ہے. وہ جو بھڑکے، وہ آگ بھڑک رہی تھی، اسے ٹھنڈا کر دیا. اب اس کی تفصیلات نہیں دی جاتی. اللہ نے نجات دی. فانجاه الله من النار. اس آگ سے وہ جو ان کے خلاف ماحول بنا تھا، اللہ نے ان کو بچا لیا اس سے. فقالا، اب یہ جو ماحول بنا تھا، اس کے بعد حضرت ابراہیم نے ارادہ کیا کہ اب ہجرت کر جائیں. وقالا انی، اس لیے کہ بہت بڑا ایک ماحول بن گیا تھا. اس کے بعد بھی اس نے نہیں کہا کہ باپ نے نکلنے کو نہیں کہا ہے. ہوئی ہوگی جو کچھ بھی گھر میں ہوئی ہوگی. یہ آرڈر جو ہے وہاں سے بھی نہیں آیا ہے کہ باہر نکال دو. نہ جلانے کا آرڈر آیا شاہ کے پاس سے، نہ نکالنے کا. وہ نہیں بولتا تھا ان کے معاملے میں. یہ تو پھر جب اسی نے خود کہا کہ نکل جا اب یہاں سے، ہو سکتا ہے اسی موقع کی بات ہو جب پھر ان سے بھی آپس میں ڈسکشن رہا ہو اور انہوں نے کہا ہو کہ یہ کن کی پوجائیں کرتے ہو. کہا میرے دیوتاؤں کو برا کرتا ہے، اب نظروں سے دور ہو جا، چلا جا یہاں سے، نہیں تو اب میں ہی مار دوں گا اور کچھ دنوں کے لیے ہٹ جا. اور پھر حضرت ابراہیم چلے گئے یہ کہہ کر کے میں کرتا رہوں گا آپ کے لیے، میں ابھی بھی میں دعا کرتا رہوں گا. یعنی دعوت دیتے رہے ہوں گے. اس کے بعد پھر امید ختم ہو گئی کچھ عرصے کے بعد. تو یہ وہ اسٹیج آ گئی تھی کہ جس کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہاں سے جانا چاہیے. اب جب گھر پہ جا کر بات ہوئی تو پھر بالکل ہی فائنل ہو گئی، چلے گئے. قال انی ذاہب، انہوں نے کہا الی ربی سیہدین، اللہ کی طرف، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. یہ ہے ہجرت. ہجرت الی اللہ، اللہ کی طرف نکل کر جانا. اب میں اپنے رب کی طرف چلا. پھر وہ شام کا جو علاقہ ہے وہاں چلے گئے. ان ربی سیہدین، میرا رب جو ہے وہ مجھے راستے دکھاتا رہے گا کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے.